ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے اب بات کرنی ہے دیار غیر میں مسلمانوں کے حوالے سے. جب ہمارے اپنے پیارے موجود ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک میں اور ایسا ملک جو اسلامک نہ ہو یا اسلامک ہو تو وہاں پہ کیا چینج نظر آتا ہے. اپنے ملک سے جب ہم جاتے ہیں تو بہت سے خواب لے کے جاتے ہیں, بہت سی سوچیں لے کے جاتے ہیں, دل میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کریں گے, وہاں پہ جا کے یہ معاملات ہوں گے, اور اگر وہ وہاں پہ پورے نہیں ہوتے تو پھر مشکلات کیا ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو سب کچھ بڑا اپنی مرضی کے مطابق مل جائے تو پھر زندگی کیسے گزر رہی ہوتی ہے. ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری سی شخصیت موجود ہے, ان کا تعارف کرواؤں. علی مراد عابد صاحب, اور یہ وی لاگر بھی ہیں جی, اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سیلز مینیجر کے طور پر سرو کر رہے ہیں جو کہ شنگھائی چائنا میں ہے کمپنی. تو یہ آج پاکستان میں موجود تھے تو ہم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان کو بلا بھی لیا, اور ہماری فیلڈ کے بھی بندے ہیں, یہ اس طرح سے یہ وی لاگ وغیرہ بھی بنا رہے ہیں, تو ان سے ہم ساری باتیں کرتے ہیں کہ دیار غیر میں مسلمان کس طرح سے رہتے ہیں اور آپ وہاں پہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں, وی لاگ کی طرف کیسے گئے, اور پھر اور جو چیزیں جو ہم سے یہ شیئر کرنا چاہیں گے وہ بھی ان سے جانیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری وارم ویلکم. تھینک یو سو مچ. عابد صاحب ویسے تو باہر بہت زیادہ وارم ہے, بلکہ وارم سے بھی کچھ آگے والا درجہ ہو رہا ہے, ٹیمپریچر آج بھی 40+ میں جا رہا ہے. تو ابھی آتے ہوئے آپ کو, آلدو کہ ابھی ارلی ہے, بہت زیادہ لیٹ نہیں ہے, تو کیسا فیل ہو رہا تھا, گرمی کیسی لگ رہی تھی؟ سر ایکچوئل میں ہم ابھی چائنا میں رہتے ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈبل ٹیمپریچر محسوس ہو رہا تھا. ایکچوئل میں وہاں پہ 20 ڈگری سے 25 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے, لیکن پاکستان کو کمپیئر کیا جائے ان علاقوں کے ساتھ تو پاکستان از لائک ٹروپیکل کائنڈ آف کنٹری رائٹ ناؤ. تو یہی ہے کہ گرم ممالک ہیں اور کوشش یہی ہے کہ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے پھر بھی اس میں کوئی شک بالکل. اور موسم کی جو صورتحال ہے وہ کافی ہی اچھی ہے چائنا میں اس کے نسبت, اور ڈرائی ہوتے ہیں ادھر, ماؤتھ وغیرہ نا, گلا وغیرہ ڈرائی ہوتا ہے آتے وقت, کچھ کرتے وقت, اور باہر جاتے وقت اسپیشلی اے سی بھی ادھر کام نہیں کرتے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. جی بالکل ایسے ہو, کلائمیٹ چینج ہو تو آپ کو پھر بہت زیادہ چینج فیل ہوتا ہے. بیسکلی آپ ہیں پاکستان سے, فیصل آباد سے آپ بلانگ کرتے ہیں, تو کتنے عرصے سے آپ وہاں پہ موو کر چکے شنگھائی میں؟ میں چائنا گیا تھا 5 سال پہلے, ٹھیک ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ. اچھا. اور چائنا جا کے پھر میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی. آئی ہیو ڈن مائی MBA فرام دیئر, اور اس کے بعد میں نے ماشاء اللہ سے مجھے ایک چائنیز کمپنی میں کسٹمر سروسز میں جاب مل گئی, CRO کے طور پہ آپ چلے گئے. ٹھیک ہے. اور پھر میرا شوق بھی تھا فیلڈ کا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ولاگنگ میں کرتا تھا اور ساتھ میں یہ فیلڈ آ گئی. وی لاگس کب سے شروع کیے پھر آپ نے؟ وی لاگس میں نے تقریباً 3 سال پہلے سے سٹارٹ کیے وی لاگس بنانا. اور ولاگس جب میں بناتا تھا تو یہی تھا کہ لوگوں کو جو پاکستان میں ہیں بندے, ان کو انٹرٹین کر سکوں, ان کو بتا سکوں, ان کی ہیلپ کر سکوں, کیونکہ ہر بندے کا اپنا مشن ہوتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ فرض تھا کہ میں اپنے دوستوں کو اپنی کمیونٹی کے لیے سرو کروں, تو میں ایکچوئل میں لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا. اچھا, ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں عابد صاحب کہ جب آپ گئے ایز اے اسٹوڈنٹ گئے, آپ سوچ کے گئے کہ میں وہاں سے ڈگری کمپلیٹ کروں گا, پھر دیکھیں گے آگے کہ یہاں پہ پروفیشن جوائن کرنا ہے یا مجھے واپس پاکستان موو کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ دور کا جو ایک مسلم بندہ کسی نان مسلم کنٹری میں گیا, ان دنوں کی یادیں ذرا شیئر کریں کہ آپ گئے, رہنا کیسے ہوا, ہاسٹل میں رہے, کھانے پینے کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں, حلال کو دیکھنے کے لیے بڑی کوشش ہم وہاں پہ کرتے ہیں. جو اپنے ایکسپیرینسز میرے رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ اسٹور میں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے پروڈکٹ کو اٹھا کے پڑھتے ہیں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اٹ از حلال, اور یہ اس میں جو ہے وہ میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا. وہ دور شیئر کرے پھر آگے بڑھتے ہیں. سر ایکچوئل میں جب کوئی بھی بندہ یہاں سے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یار میں پاکستان میں ٹرائی کرتا, شاید میرا اچھا لک ہو جاتا, لیکن اس کی انتھوزیاسٹک اتنا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور کچھ بن کے آنا ہے. پاکستان ایک ڈفرنٹ قسم کا بندہ بن کے آنا ہے جس کو بندے پہچان سکیں اور دیکھ کے خوش ہوں کہ یار یہ کافی انتھوزیاسٹک پرسن ہے اور ہارڈ ورکنگ پرسن ہے. اور جب میں ادھر پہنچا تو جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے نا وہ تھا ادھر پیک پہ,
ٹھیک ہے. اور بندہ کہتا ہے کہ اندر سے آپ کے انرجی آتی ہے کہ کچھ کرنا ہے. ہائی تھی, کانفیڈنس لیول ہائی تھا. اور ایسی کمیونٹی وہ تھی, ایکچوئل میں وہ نان مسلم کمیونٹی تھی سر, لیکن اس کی جو میں نے ایکسپیکٹیشن تھی نا, میں نے پہلے تو میں کچھ اور سوچ رہا تھا, لیکن جب میں نے اس کو دیکھا, خود ایکسپیرینس کیا, اسٹڈی کیا اس کو, سر وہ زیرو بندے کو نا, جس میں 0% کانفیڈنس ہے, اس کو بھی اتنا پیک پہ لے جاتے ہیں, زیرو کو ہیرو بناتے ہیں. بالکل. اور ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اس چیز کی کمی ہے کہ لوگ آپ کی پل آف کرتے ہیں. ہمیں چاہیے ایز اے نیشن, ایز اے مسلم کمیونٹی فرسٹ آف آل, کہ ہمیں اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو انکریج کرنا ہے, تراشنا ہے ہیروں کو. ایون کہ جو ہمارے دوست نہیں ہیں, رشتہ دار نہیں ہیں, ہمارے کلیگز نہیں ہیں, ہمارے جاننے والے نہیں ہیں, اس کا بھی بازو پکڑ سکتے ہیں ہم کہ آؤ یہ سیدھا راستہ ہے, یہ یہاں پہ ہم تمہیں ہیلپ کر سکتے ہیں, جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. بالکل, یہ ہمارے کام ہے کرنے والے جو وہاں پہ ہو رہے ہیں. سو پلیز اسٹوڈنٹ ٹائم شیئر کیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹ ٹائم میرا تھا, میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, میرے دوست کافی اچھے تھے, اور مسلم کمیونٹی جو تھی ان کے ساتھ کافی زیادہ میں نے چیزیں سیکھیں. ٹھیک ہے. کھانا بنانا آ گیا سر, آپ کو پتہ ہے سیلف سب سے بڑی پرابلم پہلے یہ ہوتی ہے. بالکل یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, کہ آپ جو ہو نا اس کو آپ نے تراشنا ہے کہ میں اس سے اچھا بن سکتا ہوں. اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اپنے کام وہ خود کرتے تھے, ان کی سنت تھی. تو میں نے کوشش کی, آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کام سارے خود کروں. اور کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے پاکستان میں واپس آتا ہے بندہ تو ماں جی کے ہاتھ لیوریج لیتا ہے نا. بالکل, پھر وہ ہر چیز, پانی بھی دیتی ہیں, کھانا بھی دیتی ہیں, اور جو ماں کے ہاتھ کا کھانا ہے, اور وہ تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں نہیں ملتا. کتنا بے شک کتنا یاد آتا ہے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں, پیاز خود کاٹنا پڑتا ہے, سبزی خود بنانی پڑتی ہے, میٹ خود کاٹنا پڑتا ہے, کوک خود کرنا پڑتا ہے, پھر برتن خود دھونے پڑتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے جا کے خود بائی کرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیلکولیٹڈ ٹائم ہے, میں نے اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے میں نے ٹریول کے لیے نکلنا ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے یہاں پہ, اگر اللہ نے آپ کو دیا اتنا تو آپ پھر گاڑی بائی کرتے ہیں, ادروائز آپ کو پتہ ہے بس کہاں سے لینی ہے, ٹرین کہاں سے لینی ہے, کتنا واکنگ ڈسٹینس ہے, پھر آ کے آپ نے کپڑے دھونے, شوز صاف کرنے, وہ سارے معاملات خود کرنے پڑتے ہیں. میں وہی آپ کو گائیڈ کرنے لگا تھا کہ ہمیں ایز اے نیشن ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. سر ہمیں بچپن سے ایک چیز سرو کی جاتی ہے گھر میں, ادھر آئے گھر میں, گاڑی پکڑی, ڈرائیو کر کے اسکول چلے گئے, کالج چلے گئے, بائک پکڑی, سبزی لینے جانی ہے شاپ سے قریب, وہی بائک آپ نے لے کے جانی ہے ادھر. چائنا میں ہوا کیا سر, اس کو میں نے ایک پازیٹیوٹی کے طور پہ لیا اس چیلنج کو. یہ نہیں کہ یار یہ میرے پہ بوجھ ہے یا گھر سے دور ہوں, کیونکہ انسان کا دماغ واحد وہ چیز ہے جو اس چیز کو آپ نیگیٹو لے لو تو نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے, پازیٹیو لے لو تو پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. تو میں جب جاتا تھا ریسٹورنٹ میں, آپ کی یہی آپ کو بتانے لگا تھا, مارکیٹ میں, سوری, تو مارکیٹ میں جب جاتا تھا تو بس میں بیٹھتا تھا, بس لیتا تھا, 1 کوائن کا یا 2 کوائن کا, شنگھائی میں ہے بس ٹکٹ, تو پاکستانی کے 60 روپے بنتے ہیں. ادھر جاتا تھا اور ٹائم میں ویسٹ نہیں کرتا تھا بس میں, چائنیز میں ان کے ساتھ میں انٹریکشن کرتا تھا اور بتانے کی کوشش کرتا تھا, کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. بالکل میرے میں ایک پازیٹیوٹی تھی کہ میں نے بس ان کا سر کھانا ہے آج, میں نے ان سے کچھ سیکھ کے جانا ہے, ان سے کچھ سیکھنا ہے, ان کو کچھ سکھانا ہے. اور میں نے دیکھا, میں نے لرننگ اپنی سٹارٹ رکھی ایز کمپیئر ٹو مائی فرینڈس. انہیں ابھی تک چائنیز نہیں آتی, لیکن الحمدللہ میں نے اس کو بڑی جلدی اور ایک جذبے کے ساتھ اس کو میں نے لرن کیا. اور بات رہی کھانے پینے کی, تو کھانے سے مراد اگر ادھر میں کچھ جاتا تھا شاپنگ کرنے کے لیے, آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں جیلوٹن نہیں ہے, انگریڈینٹس کون کون سے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنیز میں لکھے ہیں, چائنیز میں لکھے, کوئی انگلش نہیں. ان کی کنٹری میں صرف آپ نے چائنیز ہی دیکھنی ہے, پہلے اس کی کیپچر کرنی پڑتی ہے آپ کو پکچر, اور پھر آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے. ہر چیز دیکھے, ہر چیز کو آپ نے پازیٹیوٹی کے طور پہ ایک ٹاسک کی طرح ہر چیز کو اسٹڈی کرنا ہے. پھر جب آپ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, پھر پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب آپ جاتے ہو, ہاں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ لازمی ان سے پوچھنا ہے کہ
یہ کھانا اس میں کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے, کوئی ایسا انگریڈینٹس تو نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں کھا سکتے. انہیں اس چیز کا اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے, حرام ہے, کانسیپٹ نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے. یہ چیز آپ کو اپنے اندر اسٹڈی کرنی ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے کہ ایک ملک میں میں وہ جا رہا ہوں جو نان مسلم ہے اور جو ان چیزوں سے ان اویئر ہیں. ہمیں ان کی سائیکلنگ کرنی پڑنی ہے اس چیز میں تاکہ انہیں آہستہ آہستہ اس چیز کے بارے میں پتہ چلے. اچھا عابد صاحب, جیسے آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں, ملک اپنا, شہر اپنا, لوگ اپنے, گھر اپنا, بالکل سارے جاننے والے اپنے, زبان اپنی, کلچر اپنا, یعنی کہ آپ ایک کمفرٹ زون میں ہیں نا. جب آپ گئے وہاں پہ نہ زبان اپنی, نہ لوگ اپنے, نہ کلچر اپنا, نہ ایٹماسفیئر اپنا, نہ فوڈ اپنا, جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں, آپ نے پہلے جگہیں ڈسکور کی, ڈھونڈیں, پھر وہاں پہ آؤٹ لیٹس ڈسکور کی, پھر آپ نے فوڈ ڈسکور کیا, پھر آپ نے فائنلی سیٹل ڈاؤن کیا کہ میں اب یہ بنایا کروں گا, یہاں جایا کروں گا, ادھر میرا وقت بچے گا, یہ جگہ اتنے ڈسٹینس پہ ہے. پھر کیلکولیٹو ہو گئے آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی. وہ فرمائیے. سر میں نے سب سے پہلے گیا, پہلے تو آپ کو پتہ ہے بڑا انرجی ہوتی ہے جب بندہ اس زمین پہ لینڈ کرتا ہے نا, کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے تو ایٹماسفیئر کو دیکھتا ہے, یار کیا بات ہے, کیسا انفراسٹرکچر ہے ان لوگوں کا, اور بندے کا دل کرتا ہے کہ اس چیز کو بار بار دیکھے اور ایکسپلور کرے. یعنی انرجی جو ہے نا ولاگنگ کی, وہ اندر سے ہی بندے کو فیلنگ آتی ہے کہ مجھے کرنا چاہیے اس فیلڈ میں. میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے یہ چینج دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کافی آنیسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ لوگ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اچھا عابد صاحب, جس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر معاشرے کے نا اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے معاشرے کے تقاضے کیا ہیں وہ ہم بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ابھی اس طرف نہیں جاتے. لیکن جب آپ دیار غیر جاتے ہیں, ڈفرینٹ ممالک کی ہم جب بات کرتے ہیں, ہمیں ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم لینڈ کرتے ہیں کسی دوسرے ملک میں, ہمیں وہاں پہ سب سے پہلے انفراسٹرکچر جو چینج نظر آتا ہے, شکلیں چینج نظر آتی ہیں, آپ کو ٹرانسپورٹیشن چینج نظر آتی ہے, لوگوں کے بیہیویئر چینج نظر آتے ہیں. تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا کہ لوگ بڑے پولائٹ تھے, ہمبل تھے, جگہ پہ وہاں پہ اترنے کا پہلا قدم جو آپ کو جس ہوا نے پہلے اپنی فیل دی, وہ کیا فیل تھی؟ سر سب سے پہلے جب آپ ٹریول کرتے ہو نا, میں گیا تھا قطر ایئر ویز میں, اچھا, میرے ساتھ تھے چائنیز, تو آپ اسی وقت فیل کرتے ہو ایک چینجنگ انوائرمنٹل چینجنگ. تو ایئر ہوسٹس کافی فرینڈلی, دوست ملے چائنیز, وہ کافی فرینڈلی پوچھ رہے تھے, اور سر ان کو جب آپ کی اپیرنس نظر آتی ہے نا کہ یہ ایک فورنر ہے, اتنی آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ وہ معاشرہ بھی وہ معاشرہ جو کہ ایک ڈیولپ معاشرہ ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ آپ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں, اور اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چائنیز میں پات ہی ہے, یعنی اس کو ایسے کرتے ہیں وہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے آئرن بردر ہیں. اچھا, تو پاک چین دوستی کی وجہ سے بھی شاید زیادہ اس کو لیتے ہیں. بالکل سر, ان کے دماغ میں ہے, لیکن ہسٹری کا انہیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے. اچھا, ان کو وہ ایکچول میں روبوٹس جیسے کام کرتے ہیں لوگ, اور کافی خوش رہتے ہیں, اپنی فیملیز کو ٹائم دیتے ہیں, جیسے ہر گھر کے کام وہ خود ہی کرتے ہیں. کھانا پکانا لڑکا بھی کر رہا ہے, لڑکی بھی کر رہی ہے. میڈ سرونٹ کے کانسیپٹ وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل, اس کو بڑا لگژری لائف کی طرف جو لوگ ہوتے ہیں وہی اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا کیری کر سکتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں نا جب سر کہ ہم اپنے گھر میں سرونٹ رکھے ہوئے ہیں, وہ حیران ہوتے ہیں. او سر, وہ ایک بار لازمی پوچھتے ہیں کہ یار یو آر سچ اے رچ پرسن اینڈ بلونگنگ فرام اے گڈ فیملی. سو جب ہم انہیں اپنے گھر دکھاتے ہیں نا تو یقین کریں پانی ان کے منہ سے نکلتا ہے, ٹپکتا ہے, یعنی کہ اتنے کو وہ اس میں اتنا فیل کرتے ہیں اچھا کہ یار ہمارے تو چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں. یس ایگزیکٹلی. اور 2 رومز کے یا 1 روم کا ان کا بیڈ اپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور ایک کچن ہوتا ہے چھوٹا سا, اور ایک ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے. جب ہمارے وہ گھر دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اور میرا ایک دوست ہے شمائل, اس نے اس چائنیز کو مور کی ویڈیو دکھائی اور وہ فارم ہاؤس کی اپنے, وہ تو میں کہتے ہیں دیوانے ہو گئے. اس ہم تو پاکستان آئیں گے, آگے دیکھیں گے یہ جگہ. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ ہم لازمی پاکستان چکر لگائیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے ڈیو ٹو دا کرونا وائرس ویزا پالیسیز آر اسٹرکٹ.
تو واپس جانے کے لیے کافی مشکلات ہیں. چلیں اب آپ نے خود ہی کرونا کے بارے میں کہہ دیا, تو وہ دور کیسا آپ نے دیکھا؟ وہاں پہ رہے آپ, پاکستان میں آئے, وہاں پہ زندگی کیسے ہو گئی, وہ بھی پھر شیئر کریں آپ. سر میں وہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. جی. 6 ماہ میں رہا ہوں کمرے میں اکیلا. 6 ماہ اندر ہی رہے 6 ماہ میں رہا, باہر جاتا تھا کوئی لوگ ہی نہیں ہے. اتنی گورنمنٹ کی اگر کوئی قوم سننے لگ جائے تو پھر وہ قوم کے لیڈر غلط ہو سکتے ہیں سر. اور اگر گورنمنٹ نے کہہ دیا تو لوگ باہر نہیں نکل لوگ رہے, نہیں آئیں گے باہر, لوگ مر جائیں گے, باہر نہیں آئیں گے. گورنمنٹ جیسے ادھر ہمارے پاکستان میں جیسے آپ کو پتہ ہے پرائزز رائز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی, گورنمنٹ کہتی ہے نہ لو, اس کی الٹرنیٹیو لو, لوگ وہی لیتے ہیں, اسٹاک کرتے ہیں. امپلیمنٹ وہی کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے. بالکل, کافر لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں مسلمانوں کی بجائے. اچھا. وہ دور جو تھا بڑا ہی ٹف تھا. اللہ کی طرف میں لگا ہوتا تھا ماشاءاللہ, لیکن سر اکیلے بندے پہ شیطان آپ کو پتہ ہے تنہائی میں مشکل ہوتا ہے. تو اپنے آپ پہ قابو کرنا یا کافی زیادہ مشکل. انزائٹی بہت ہوئی سر, GAD جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر. تو لیکن اس کو الحمدللہ اوور کم کر دیا میں نے, کیونکہ پھر میری جاب سٹارٹ ہو گئی, تھوڑا سا ادھر لگ گیا. لیکن میں بڑا سینسٹیو قسم کا آدمی ہوں, کیونکہ کبھی زندگی میں ایسا ایکسپیرینس ہوا ہی نہیں ہاسٹلائز لائف کا. جی, اگر آپ وہ 6 months یاد کرتے ہیں, بالکل آپ اپنی فیملی میں نہیں ہیں, اپنے لوگوں میں نہیں ہے, اپنے کلچر میں نہیں ہے, بالکل آپ کو پوچھنے والا وہاں پہ کوئی نہیں ہے, بالکل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے, آپ کی سننے والا کوئی نہیں ہے, تو آپ اپنی فیملیز کو فون کرتے تھے زیادہ تر, کن لوگوں سے انٹریکشن رکھتے تھے؟ سر میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے یعنی دوستوں کے ساتھ میں نے کافی زیادہ ٹائم دیا ہے انہیں, اور تب میں پیک پہ ولاگنگ بھی کر رہا تھا. لیکن سر اپنے روم سے ہی, روم سے باہر جاتا تھا, باہر جاتا تھا, ہسٹوریکل پلیسز پہ بھی جاتا تھا, لیکن بندے کوئی نہیں تھے ادھر. بہت کم لوگ تھے جو کہ صرف سامان لینے کے لیے مارکیٹس کو جاتے ہیں. ادھر آپ بک کرتے ہو تو آپ کے گھر ہی ڈیلیوری دے دیتے ہیں فوڈ کی, یہاں پہ بھی آ گیا ماشاءاللہ. لیکن ادھر ابھی اویئرنیس کم ہے اور کم لوگ منگواتے ہیں, ایجوکیٹڈ فیملیز ہی یہاں پہ منگواتی ہیں. وہاں پہ ہر بندہ ہی آرڈر کرتا ہے ہر چیز اس کے گھر. پرسنلی فار دا لائٹر نوٹ میں بڑا تنگ ہوں جی, آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بھی آرڈر کیا ہوا تھا, یہ بھی آرڈر کیا ہوا تھا, وہ بار بار آپ کہتے ہیں یار اتنے آرڈر, تو ایک طرح سے نقصان دہ بھی ہے. بٹ یس, جس طرح پینڈیمک تھا اور سچویشنز ہیں, جس طرح ابھی گرمی ہے, تو یہ بڑی اچھی فیسلٹی ہے آن لائن والی. کیونکہ انہوں نے اس کو اسپریڈ ہونے سے روکنا تھا, گورنمنٹ کی پالیسی تھی, تو عوام اس کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر رہی تھی. تو یہ چیزیں تھی. اور جو ایکسپیرینس کی بات رہی وہ سر تھوڑا سا مشکل تھا, مشکل نہیں تھا, کافی مشکل تھا. سینسٹیو بندہ تھا میں, فیملی سے دور رہنے والا نہیں تھا, ڈپریشن میں, اگر ڈپریشن میں تھا تھوڑا سا, کہ مجھے یہ تھا کہ بس میں اپنی فیملی کو ملوں. اور تنہائی میں تو زیادہ اپنے قریبی لوگ, فیملی یاد آتی. کیونکہ میرے سارے دوست پاکستان آ گئے. میں نے انہیں کہا یار تھوڑا سا ٹائم لو, ویٹ کرو, اگر یہ بندے 1.5 ارب لوگ بندہ جو ہے کرونا میں مر جائے تو 1-2 بندے واپس چلے جائیں تو اس کا کیا فائدہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ میں نے پورا عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب کوئی وبا آئے جہاں پہ بھی آئے, نہ کوئی اس علاقے کے اندر جائے اور نہ کوئی باہر جائے. یہ مفہوم ہے, کیونکہ شاید میں تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کرنے کے مفہوم میں بتا رہا ہوں. تو سر یہ تھا, میں نے حدیث کو فالو کیا, آپ رہے وہاں, میں وہاں پہ رہا. میرے والدین نے, والدہ روتی تھی اور کہتی تھی واپس آ جاؤ, کوئی نہیں ہے بس تم واپس آ جاؤ. تو آپ آ نہیں سکتے تھے یا میں آ سکتا تھا, لیکن میں نے پروو کرنا تھا کہ یار اگر یہ بندے ادھر رہ سکتے ہیں نا تو یہ بھی ہمارا سیکنڈ ہوم کنٹری ہے. آپ نے اس کو ایز اے چیلنج لیا تھا سر. ٹھیک ہے, دین یو کمپلیٹ دس سکسیزفلی. آپ کو لگا کہ یار الحمدللہ میں اس میں سے نکل گیا. جب آپ نکلے ہیں, آزادی ملی ہے آپ کو ایک دفعہ, پھر سے روم سے باہر آئے, زندگی نارمل ہوئی ہے, تب کیا فیلنگ تھی وہاں پہ؟ سر یقین کریں, اتنی جب مجھے جاب ملی نا اس کے بعد, اور جب میں باہر نکلا ہوں, جب اسی وقت مجھے جاب مل گئی, اور ایک دم ہی اگر آپ کو سرپرائز کسی چیز کا مل جائے تو بندہ کافی ایکسائٹڈ ہوتا ہے. اور ہائی پیڈ ماشاءاللہ میری جاب تھی, اور الحمدللہ 18,000 RMB میں پر منتھ کما رہا تھا, ایکول ٹو $3,000 ماشاءاللہ. اور
ایک بندہ جو ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ لائف اسٹوڈنٹ لائف پینڈیمک وہاں پہ کاٹا اس نے اور پھر ارننگ اس کی ایسی اچھی آ رہی ہے پھر بندہ کہتا ہے یار واٹ اے لائف ماشاءاللہ, اللہ نے مجھے کسی مقام پہ پہنچا دیا, میری محنت کو رب نے ضائع نہیں ہونے دیا. میرا یہ ماننا ہے پرسنلی, آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا بناؤ, اپنی نیشنلٹی کو اتنا سٹرونگ کرو, اپنے مفاد کو پیچھے رکھ کے ملکی مفاد دیکھو پہلے. جو میں دیکھتا تھا, جو میں کرتا تھا, اپنا نقصان ہوتا ہے 5,000 10,000 15,000 20,000 کا, اس کو برداشت کر لو, لیکن اپنے ملک کا نام جو ہے اس کو اپنا ملک, اپنی نیشن, اس کو نیچے نہ لیٹ ڈاؤن نہ ہونے دیں آپ اس کو. بالکل. ہمارے بندے جو ہیں اس چیز کو نہیں دیکھتے, وہ یہاں پہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, وہاں پہ بھی ویسے ہی. یہ بڑی پینفل بات ہے, بڑی پینفل بات ہے. آنیسٹلی میں چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا گرو اپ ہو. گورنمنٹ کو کچھ ان کے لیے پروگرامز کی لانے کی ضرورت ہے. نمبر 1 2 چیزیں ان کے لیے ہو سکتی ہیں. سر پاسپورٹ جب یہ بنانے جائیں بندے, جی, ان کا 2 ماہ کا 1 ماہ کا 1.5 ماہ کی ٹریننگ سیشن ہو کہ آپ نے کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے بیہیو کرنا ہے, کیا کیا ڈوز اور ڈونٹس ہیں, کیا آپ نے فالو کرنا ہے, کیسے کیسے کرنا ہے, تاکہ ان کی ایک کلاس سے نا, یعنی کہہ لیں کہ ان کی سائیکی جو ہے وہ تھوڑی سی شفٹ ہو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لیے. بالکل. ہم نے سر یہ بھی تو دیکھے ہیں نا عابد صاحب, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم نے بھی دیکھے ہیں یہ کہ ہمارے بڑے معصوم بھائی جو جاتے ہیں یہاں سے پہلی ویچی ویزا لوایا چلے گئے. بالکل. اسٹوڈنٹس بہت ایک علیحدہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ جاتے بھی ہیں. بہت سی ایسی کلاس ہے کہ جو میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں, معصومیت ہے, میں ان کو برا نہیں کہوں گا. سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ماحول میں رکھا, پھر وہ پروان چڑھے, پھر وہ نکلے. جب وہ جاتے ہیں نا, لینڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل کسی جگہ پہ, آپ کسی ابراڈ گئے, وہ جگہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, that's right. ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے جانا کہاں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ہے, اس سے برین سٹارمنگ ہوگی اور آپ مائنڈ میک اپ کر کے جائیں گے. بالکل سر. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یار اپنے آپ کو, جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ یار یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں, وہ اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہوتے, لیکن لیک آف کانفیڈنس ان میں ہوتا ہے, وہ فیل کرتے ہیں. بالکل. لیکن ہمیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا سکھائیں, ان کو ایکسیپٹ کرنا سکھائیں. ایک بندہ ہے, اس کو اپنی انر ویلیو کا نہیں پتا, اندر سے وہ بندہ کانپ رہا ہے, تو لوگ اس کی کیا سنیں گے مجھے بتائیں. یہ ہے گرومنگ کرنے کا طریقہ کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ, اور آہستہ آہستہ اس سٹیپ سے بندہ گزرتا ہے, جیسے میں اس سٹیپ سے گزرا ہوں. جی بالکل بالکل. اور کوئی بھی پرفیکٹ ماں کے پیٹ سے نہیں ہوتا, اس کو دنیا سکھاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے روڑا, جس کو پنجابی میں کہاوت ہے کہ وہ ٹھوکر لگنے کے ساتھ ہی نا وہ گول ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو کرتے ہیں. اچھا چلے, ایکسپیرینس سے مجھے یہ بتائیں, جب آپ چائنیز کی بات کرتے ہیں, جی, آپ کی زبان تو تھی اردو, پنجابی یا سم ہاؤ انگلش آپ بولتے تھے, آپ نے چائنیز کیسے سیکھی, الفابیٹس اس کے کیسے سیکھے, پروننسیشن اس کی نی ہا ماؤ یا اس طرح کے وہ جو اس طرح کے, یہ کس طرح سے ہے؟ سر چائنیز کے 9 الفابیٹس. اچھا. چائنیز لینگویج میں الفابیٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آتے ہیں پھنینز, جو کہ یعنی ہم لکھ سکتے ہیں اس کو اسپیلنگ کے ساتھ نی, این آئی, اور اس کی ٹونز ہوتی ہیں. نمبر 1 نی, 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 نی. ٹھیک ہے. 4 ٹونز ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ 4 ڈفرنٹ کائنڈ آف ورڈز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو ہم پروناؤنس کریں گے, آپ کو نہیں پتا چلے گا, چائنیز کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو سیکھنے میں نا سر 2 ماہ لگے. اچھا. 2 ماہ میں الحمدللہ میں ایسا بولتا تھا, چائنیز لوگ مجھے دیکھتے تھے. 2 ماہ میں ایک ایسی لینگویج سیکھنا, 60 days کچھ بھی نہیں, بڑا مشکل ہے یہ. اور سر میں کتابی کیڑا نہیں تھا. اچھا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں انٹریکشن بہت کرتا تھا لوگوں کے ساتھ. ایک اس کو چیلنج لیا ہوا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. I'm not the loser, I'm the winner, ماشاءاللہ. تو اس کو سیکھنے میں منہ کا بگاڑ وغیرہ, اس کو بنانا, بولنا نہیں, اور ٹیچرز ہمارا ایسے منہ پکڑ کے کھولتی تھیں اور اس کو اوپر کرتی تھی, یعنی آپ نے ایک کھولنا ہے منہ کو, کیسے پروناؤنس کرنا ہے, یعنی وہ شیپس ہمیں سکھائی گئیں. وہ شیپ سیکھنے میں میرے دوست جو تھے پاکستانی, وہ کچھ تھوڑا سا ادھر سے پڑھ کے گئے تھے پاکستان سے, اینڈ انہوں نے مجھے کہنا کہ پے کو یہ پڑھتے ہیں, پی کو
جی ساؤنڈ کیسے نکالنا. میں انہیں کہتا تھا نہیں ٹیچر کچھ اور کہہ رہا ہے, کیونکہ مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا آپ لوگوں کو, تھوڑی سی چاہے آپ 15 دن 30 دن 2 ماہ ادھر لگائیں, لازمی لگائیں. جو میں نے پرابلم فیس کی ہے وہ آپ لوگوں کو نہ کرنی پڑے. لیکن ایز کمپیئر ٹو دیم آئی کین اسپیک ماشاء اللہ ویل دین دیم. ٹیچر کو فالو کیا نا؟ بالکل میں نے ٹیچرز کو فالو کیا تھا. اور اس میں ہوتا ہے ہنز, اس کو بولتے ہیں جی چائنیز کریکٹر, نی ایسے لکھتے ہیں نا. اچھا اس کو بولتے ہیں کریکٹر, چائنیز کریکٹر. اور مشکلات تو بہت زیادہ ہوئیں, آسان لینگویج نہیں تھی, دنیا کی ٹاپ مشکل ترین زبان تھی یہ. اور سر کوئی الفابیٹ نہیں, اور اس کے بغیر آپ کو پتہ ہے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں رٹا لگانا, جی وہی رٹے والا حساب تھا ہمارے لیے. پہلے مشکل تھا تو کوشش کرنے میں اس کو سٹرکچر بنانا شروع کیا آہستہ آہستہ. سب سے پہلا جملہ چائنیز میں کون سا سیکھا؟ سب سے پہلے سیکھا نی ہاؤ. اچھا, یعنی ہیلو. ہاں جی, نی ہاؤ ماں. میں ادھر تھا پاکستان میں نا, میں نے گوگل پہ لکھا نیچاؤ شما منگزا, نیچاؤ شما منگزا, یعنی کہ کوشش کر رہا تھا لیکن وہ چائنیز کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ میری شکل دیکھتے تھے اور کہتے تھے سمجھ نہیں آئی. تھنک پوتوں ومن تھنک پوتوں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا بول رہے ہیں. سر وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے. اچھا, سمجھنا نہیں چاہتے تھے. وہ دیکھتے ہیں فورنر کا فیس ہے, دے آر سو کنفیوز اباؤٹ. یہ ایک پرابلم ہے, یہ پرابلم سب سے بڑی پرابلم ہے. آپ انہیں کنونس کرو, انہیں آرام سے بول کے سکھاؤ. اور سب سے آپ کو پازیٹیوٹی کی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ نے چائنیز سینٹینس بولنا ہے, کوشش کریں اس کو بہت جلدی جلدی ختم کریں. اچھا, اسپیڈ سے بولنا ہے. اچھا, اسپیڈ میں بولنا. ہاں جی, اگر میں بولتا ہوں نا سپوز نی ہاں, انہیں نہیں پتہ چلتا کیونکہ ہماری ٹون بگڑ گئی ہے. نی ہاؤ نی ہاؤ نی ہاؤ. تو یہ جو چکر ہے نا, یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ نے بولنا نی ہاؤ. اچھا, آپ یہ دیکھیں نا عابد صاحب کہ کتنا ڈفرینس ہے. ہمارا جو لہجہ ہے, ہم جتنا ٹھہر کے تحمل سے بولیں اتنا خوبصورت ہے. ان کا لہجہ یہ ہے کہ جتنا سپیڈ میں بولیں وہ فلوئنسی ہے. بالکل, یہ بہت بڑا گیپ تھا آپ کے لیے, بہت بڑا جمپ تھا آپ کے لیے. بالکل, بٹ آپ نے کیا اس کو. سر میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت اس کو چیلنج لیا تھا, اور میں کوئی بھی زبان تقریباً 15 سے 30 دن میں سیکھ سکتا ہوں الحمدللہ. آئی ہیو دا کیپیبلٹیز. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ 5 سال ہو گئے آپ کو وہاں پہ رہتے ہوئے, پاکستان وزٹ کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں آپ, رمضان وہاں پہ آپ نے گزارے ہوں گے, عیدیں وہاں پہ گزاری ہوں گی, بہت سارے معاملات آپ کی زندگی میں ایسے جو آپ نے ساری زندگی پاکستان میں گزارے ہیں. وہاں پہ کیا ڈفرینٹ لگا؟ مساجد کیسے ڈھونڈیں, عبادت کے لیے کیسے وقت نکالا, روزے کیسے رکھتے رہے, افطار کیسے ہوتی رہی, وہ بھی شیئر کریں. سر میں یہی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو مسلم کلچر ہے نا, وہ اپنے مسلم معاشرے میں ہی سوٹیبل ہے. ہر جگہ پہ مسجد اویلیبلس ہیں, ہر جگہ پہ آپ جا سکتے ہو اپنے ریلیٹیوز کی طرف فاسٹنگ کرنے یا ان سے ملنے یا عید ملنے. لیکن ادھر ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ورلڈ ہے, اور وہاں پہ 2-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, 3-3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اور دوست آپ کے اتنے دور رہتے ہیں اسی سٹی میں. تو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. ایک بندہ جو ماشاءاللہ سے ادھر 5 وقت کا نمازی, اور کسی کے ساتھ کوئی گلہ نہیں, یعنی کہہ لیں کہ سیدھا سادہ انسان, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, اور وہ بندہ باہر ہو. اب اس نے اس کو نماز بھی پڑھنی ہے, اس کو پڑھی ہوئی ہے, عادت پڑی ہے اس کو مسجد کی. اب وہ دیکھتا ہے کہ میں کیسے مینیج کروں. پھر وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ دور ہے مسجد, تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اسٹوڈنٹ لائف میں اور ورکنگ لائف میں. اور موسٹ پروبیبلی دے ڈونٹ الاؤ یو, وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ نماز پڑھیں یا کچھ ایسا کریں. انہیں ہے بس آپ کا جو ٹائم ہے اس پہ آپ نے آنا ہے, بالکل آنا ہے, کوئی بریک نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. سر پہلے دن سے ہمارے بندے ادھر جاتے ہیں, وہ انہیں بتا ہی نہیں سکتے اتنا لیک آف کانفیڈنس کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, پرفارم کرنا ہے, یہ ہمارے لیے فرض ہے, ٹاسک. ہاں جی, یہ کمپلسری ہے جی, اس میں آپشنل کوئی چیز نہیں ہے, یہ ہم نے بالکل. تو سر الحمدللہ میں انہیں ہر چیز بتاتا تھا. اچھا, میں وہ کام کرتا تھا, میں یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کو برا لگے گا, یہ کیا سوچے گا, وہ کیا سوچے گا.
ڈزنٹ میٹر. کیا آگے سے ان کا بیہیویئر آپ کو دیکھنے کو ملا, کیا Sir, ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملا؟ ٹو بی آنیسٹ ہماری یونیورسٹی تھوڑا سا کرتی تھی اس پہ. اچھا. وہ ہمیں کہتی تھی آپ اپنے کمروں میں پڑھو, ہال میں نہ پڑھو. نہ پڑھو. چائنیز دیکھتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ویسے کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ سامنے آئے, لوگوں کو اس کا غلط امپیکٹ پڑے. ٹھیک ہے. سو سر ایک وہی لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں نان مسلم اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ ان چیزوں سے نکل چکے ہیں. ہم ایز اے نیشن, ایز اے مسلم کمیونٹی, وی نو آور لمٹس. سو آپ کو ایسا بننا ہے کہ آپ یہاں پہ بھی وہی ہو, آپ کا خدا یہاں بھی وہی ہے, وہاں پہ بھی آپ کا خدا وہی ہے. آپ صاحب بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے, وہاں جا کے آپ کو زیادہ اس چیزوں کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز آپ ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور آپ کو اپنی روٹس کو نہیں چھوڑنا, اپنی ویلیوز کو نہیں چھوڑنا. اب جس طرح ورک اسٹیشن میں جب آپ گئے ہوں گے تو پھر آپ کو یہ بھی ایک دشواری آئی ہوگی کہ آپ نے آرز پورے کرنے ہیں. ہمیں اس سے میٹر نہیں کرتا آپ کا کیا ریلیجن ہے, آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, ہمیں کام چاہیے. بالکل. تب کیسے مینیج کرتے تھے پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے؟ سر میں نے اپنی کمپنی جب جوائن کی تھی نا, پہلے ہی ویک سے انہیں میں نے بتایا ہر چیز. انہیں میں نے کنونس کیا, یہ نہیں کہ آپ ایز اے مسلم کسی کمپنی کو جوائن کرو اور وہ آپ کو روکے کہ یہ نہیں کرنا. سو میرے پاس اور بہت آپشنز تھے کیونکہ میں چاہتا تھا اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ لوگوں کی عزت ہو وہاں پہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے, جہاں پہ نہ ہو وہاں پہ ڈزنٹ کیئر, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا منی, سیلری, کہ آپ کی سیلری کتنی ہائی ہے, کتنے زیروز ہیں آپ کی سیلریز میں, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی. تو آپ جمعے کی جو نماز ہے جی وہ ویکلی, وہ پھر آپ کو ڈسٹنس پہ جانا پڑتا ہوگا, وہ مینیج کرنا ہوتا ہے سر وہاں سے تھوڑا سا, کیونکہ میں لائسنس نہیں بنا تھا, ان اویئر تھا کہ ادھر لائسنس پاکستان سے لے کے جانا پڑے گا, اسی وجہ سے ولاگنگ سٹارٹ کی لوگوں کو بتاؤں. تو لائسنس نہیں بنا ہوا تھا, اور ادھر تھوڑے سے قانون آپ کو پتہ ہے کہ مشکل ہیں تھوڑے سے, کہ آپ کو 42 دن بعد ہی ٹرائی دینی ہے. تو سر میں تو آتا تھا ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے, تو ٹائم نہیں تھا لائسنس کے لیے. بس سے ٹریول کرنا پڑتا تھا, ٹریول کرتے تھے اور 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے آپ کو اپنا جمعہ پڑھ کے واپس آنے تک. تو ان کو میں کنونس کیا, وہی ٹائم میں آ کے دوبارہ دیتا تھا کمپنی کو. ٹھیک ہے. پے بیک کرتا تھا. ہاں یہ نارملی ہم کرتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پرفارم کروں گا, جتنے آورز ہیں منٹس ہیں وہ میں آپ کو پے بیک کر دوں گا. تو یہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا اس کے بعد جب آپ نے پروفیشنل لائف شروع کی, اسٹوڈنٹ لائف سے جب آپ نکل آئے, پروفیشنل لائف کی چیزیں آپ کو کیسے فیس کرنی پڑی؟ تب آپ نے کیا دیکھا کہ اب تو میں اس لائف سے ایک دوسری لائف میں انٹر ہو گیا ہوں, جیب میں پیسے آنے شروع ہو گئے, تھوڑا کانفیڈنس لیول آیا, آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا چینج ہوا, وہ بتائیں پھر. سر میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں گیا چائنا تو اس کو کمپیئر کر رہا ہوں اب ورکنگ لائف کے ساتھ. اسٹوڈنٹ لائف میں الحمدللہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور میرا لیونگ سٹینڈرڈ وہی تھے پہلے بھی اور بعد میں بھی, بلکہ بعد میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں, سٹی تھی مہنگی, اور جب بندہ خود کماتا ہے نا تو لگاتا بھی اپنی مرضی سے ہے, اور کبھی کبھی یار سیو کر لو زیادہ, کبھی کبھی کہتا ہے کہ یار اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اور ایز اے ولاگر آپ کو پتہ ہے 36 ڈشیں سامنے پڑی ہیں آپ کے, آپ نے کھانی ہے, ولاگنگ کرنی ہے, اور کسی چیز کی آپ کیئر نہیں کرتے کہ یہ کتنے کی ہے, بارگیننگ کر لو, ایسے کر لو, ایسے کچھ نہیں اس چیز کے بارے میں سوچتے, جسٹ یو گونا ڈو فار دیٹ, یو جسٹ گونا پے فار دیٹ. تو لیونگ سٹینڈرڈ اچھے ہو گئے, اچھے جگہ پہ میں نے لے لیا, لیکن کھانے پہ تھوڑا سا کبھی کبھی کر جاتا تھا خود بنانے کے اوپر کہ تھوڑے سے کم پیسوں میں کیسا میل بنا سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی وہ بڑا فرق آتا ہے. نہیں جی, چونکہ گفتگو اتنی مزے کی رہی, مجھے سیشن ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا, تو آپ نے اب یہ بتانا ہے کہ پیغام کے ہمارے جو ویئرز ہیں ان کو آپ میسج کیا دینا چاہیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا فیل ہوا, یا اوور ٹو یو آپ میسج دے سکتے ہیں. جی تو میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلے, اس کے بعد میں والدین کے بارے میں بتاؤں گا کہ والدین کو کیسے آپ لوگوں نے کنونس کرنا ہے, اور والدین کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو. سر آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں محنت کریں, اپنے آپ کو
ماشاءاللہ گرو اپ کریں اور اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ بیونڈ یور لمٹس. اس کے بارے میں آپ سوچیں, نہ کہ اپنے آپ کو صرف پڑھائی میں کمپیئر کریں کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں, کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, گریڈ نہیں ٹھیک آ رہے. تو ان چیزوں سے نکلیں, آپ کو پریکٹیکل بننا ہے تاکہ لوگ آپ کو فالو کر سکیں. یو آر ناٹ دا فالوور بٹ یو کین فالو سم ون. تو آپ لوگوں کو یہی چیز سیکھنی ہے, پڑھنا ہے اور باہر جانا ہے. اپنی روٹس کو آپ نے نہیں بھولنا اور ماشاءاللہ سے اس پہ ورک کرنا ہے آپ کی گرومنگ کے لیے. پھر آپ کو پتہ ہے جب بندہ ایک ہائی لیول یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو اوبویسلی آپ کو بہت سی اپرچونٹیز ملتی ہیں, جیسے کہ آئی ٹی کا بڑا اسکوپ ہے چائنا میں. تو آپ پہلے دن سے جاتے ہو, دوسرے دن آپ کو کوئی نہ کوئی جاب مل جاتی ہے جو کہ آپ پارٹ ٹائم کر سکتے ہو. ہر فیلڈ میں اسکوپ ہے, اسکالرشپ مل رہی ہے, فری میں جانا ہے, فری میں آپ کو ہر چیز مل رہی ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ بھی یہ ہے علی مراد ولاگز کے نام پہ, اور آپ لوگ اس سے بھی ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو کیسے آپ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہو. اور اس کے بعد پیرنٹس کی بات کرتے ہیں. پیرنٹس کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بات سنیں, ان کی بات کو رد نہ کریں, ایٹ لیسٹ آپ ان کی سنیں, کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں کیپ ان ٹچ ہیں اور ہماری بات کو مانتے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے دو چیزیں ہوں گی سر. ایک تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں وہ کانفیڈنس شو کریں گے جو وہ پہلے نہیں کرتے تھے. تو اس وجہ سے پیرنٹس کو آپ لوگوں نے کنونس کرنا ہے, اور میری ویڈیوز بھی انہیں دکھائیے گا میرے چینل پہ تاکہ ایک اچھا امپیکٹ جائے. اور اپنی روٹس کو نہیں بھولنا سب سے پہلے آپ نے. تو وہی چیزیں آپ جا کے اس معاشرے میں بھی اپلائی کریں تو پیرنٹس مان جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. اینڈ اس کے علاوہ پاکستان آ کے ماشاءاللہ جو خوشی ہوتی ہے اپنے گھر, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بیان کرنے والی, شبدوں میں بیان کرنے, لفظوں میں بیان کرنے والی نہیں ہے. اور اسپیشلی اپنی کمیونٹی کو جب دیکھتا ہے نا بندہ ایئرپورٹ پہ اتر کے, تو ایک کانفیڈنس واقعی جیسے کہ ہم باہر جاتے ہیں ویسے ہی پاکستان میں انٹری کا ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم میں ٹریول کر رہا تھا پاکستان, آئی واز ٹریولنگ تھرو ہانگ کانگ, اور اس کا ویزا نہیں تھا میرے پاس, تو دے گاٹ ریجیکٹڈ. تو انہوں نے مجھے ڈپارچر نہیں ہونے دیا. وہ 2 لاکھ کی میری ٹکٹ جو تھی وہ ریفنڈیبل نہیں تھی, تو وہ ضائع ہو گئی. پھر PIA کی ٹکٹ بک کر کے میں بیجنگ سے پہنچا اسلام آباد, اور کافی ایکسائٹڈ تھا, فیملی سے ملا, اور شو میں آ کے کافی مزہ آیا. ان جیسی شخصیات کے ساتھ, سر کے ساتھ موقع ملا انٹرویو دے سکیں اور پاکستان کا ایک اچھا امپیکٹ اور دنیا کو دکھا سکیں, اپنے بندوں کی گرومنگ کر سکیں, اور ان کو بتا سکیں کیا کیا مشکلات پاکستانی فوڈ کے حساب سے وہاں پہ محسوس کرتے ہیں, کیونکہ انہیں کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. تو ہمیں انہیں بتانا ہے اور انہیں سمجھانا ہے, تو پھر ہی وہ ہماری باتیں جو ہیں وہ ساری کر سکتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پولیٹیشنز کو چاہیے ہر بار ان کو بتائیں, ہر ملک میں جا کے بتائیں مسلم کلچر. اور جو بھی میرا داؤد کن دوست میرا پاکستان آیا تھا, اس کے ساتھ بھی میرا ولاگ ہے, تو وہ بھی دیکھیے گا. اس کو کیسے ایک معاشرہ جو ہے عزت دیتا ہے ٹاپ لیول کی, اور وہ کیسے جو ہے کافر سے مسلمان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو مسلم معاشرے میں نا اپنے گھروں میں تو جگہ دیتے ہیں, دلوں میں جگہ دیتے ہیں ہم انہیں. تو اس چیز کو بڑا ہی لائک کرتے ہیں وہ, اور یہی جو میرا پیغام ہے آپ کے لیے کہ اپنی رسپیکٹ خود بناتے ہیں, رسپیکٹ کریں اور دے ول گونا گیو یو رسپیکٹ. سو ہوپ فلی تھینک یو بہت شکریہ علی مراد عابد صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو, بڑی مزے کی چٹ چیٹ رہی, گفتگو بڑی مزے کی رہی, اور آپ کی کچھ چیزوں سے مجھے بھی ریوائیو ہوئی چیزیں کہ جب ہم دیار غیر جاتے ہیں تو تب کیا فیل ہوتی ہے, اور جب اپنے ملک میں دوبارہ قدم رکھتے ہیں تو پھر ایک فیل آتی ہے کہ فیل لائک ہوم, میں واپس آ گیا ہوں. جی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ملک ایسے باہیں پھیلا کے کھڑا ہے کہ آ جاؤ, میں تم کو ویلکم کروں گا. بالکل, تو یہ فیل آتی ہے آپ کو, I'm coming home, yes, بالکل. اور میرا یہ بڑا ہی, میں جب
ادھر لینڈ کیا نا تو میں بڑا ہی ایکسائٹڈ تھا اور میں ولاگ میں یہی چیز اپنی جو ہے بیان کر رہا تھا. بلکہ ہم بھی کہیں گے کہ جیسا عابد صاحب نے اپنے ویلاگس کے بارے میں کہا ہے تو بلکہ ہماری وش بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ترقیاں دے, آپ کے ویلاگس بہت سارے لوگ دیکھیں اور کبھی ہم اس پہ بھی بات کریں. تو ونس اگین پلیئر ہیونگ یو, بہت شکریہ جی. اسی طرح سے ترقیاں کرتے ہیں ہم جب ہم نکلتے ہیں اپنے اس ملک سے کوئی ایم لے کے, کوئی مقصد لے کے, کوئی جذبہ لے کے, تو پھر کامیابیاں کیوں نہیں آپ کے قدم چومیں گی. تو ایسی ہی مثالیں پھر ہمیں ملتی ہیں. عابد صاحب جیسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے کہ میں نے کر دکھایا یہ جملہ کہہ کے دکھاتے ہیں. ان کے والدین ان پہ فخر کرتے ہوں گے, ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ایسے ثبوت ہیں, ہمارے اپنے شہری ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. ہمیں صرف ایک ہی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی جائیں سب سے پہلے پاکستان, باقی ساری باتیں بعد میں. پیسہ بھی کماتے رہیں گے, زندگی میں ساری چیزیں بھی انجوائے کرتے رہیں گے, لیکن اپنے ملک کو, اپنی نیشنلٹی کو ہمیں لیٹ ڈاؤن کبھی نہیں کرنا, کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی, یہ میں نے غلط کہہ دیا ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.